غامدی صاحب بھی جو آپ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ جو صوفیاء میں جو نظریات پائے جاتے ہیں متوازی دین کو جو آپ نے تعبیر فرمایا، تو اب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے یا پھر ان کے کوئی ایسا دماغ میں کوئی چیز نظر آتی تھی جو واقعی وہ اپنے چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے مطابق یہ بیان کرتے ہیں۔ اور اگر یہ بات جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں بڑے بڑے اہل علم کو، بڑے بزرگوں کو جو جن کو ہم ملے بھی ہیں کہ ان سے جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز نظر آتی ہے تو اگر یہی کانسیپٹ مان لیا جائے تو پھر کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی ایسا ہی کوئی چیز نظر آتی ہوگی اور وہ غار میں جا کے وہ جو انہوں نے چلا ولہ کاٹا تھا تو پھر یہ تو سارا کام ہی مشکوک ہو گیا، اس کو کیسے آپ ایڈجسٹ کریں؟ تو خیر پہلے پیغمبر کے معاملے کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا مشاہدہ ان کو کرایا جاتا ہے، جس طریقے سے حقائق ان کے سامنے آتے ہیں، اس کو بیان کیا ہے۔ میں نے توجہ دلائی ہے کہ پہلی اور دوسری وحی کی تفصیل قرآن مجید نے سورہ نجم میں کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ کس اذعان کے ساتھ یہ گواہی دیتے ہیں۔ یہ بھی بتایا ہے کہ عالم بالا میں کیا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر جو کلام صادر ہوتا ہے ان کی زبان سے، یا جو دین وہ لے کے آتے ہیں، یا جس منصب کے تقاضوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، وہ سب مل کے اصل میں وہ دلائل اور شواہد فراہم کرتے ہیں کہ ان کی بات حق شک و شبہ سے بالا ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی یہ نہیں ہے کہ محض ہم ان کے کہنے سے مان لیتے ہیں، قرآن مجید نے وہ دلائل دیے ہیں کہ وہ کیسے خدا کا کلام ہے، کس طرح اس کے بارے میں یہ شبہ نہیں ہو سکتا، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا پیغمبر بالکل سچائی سے یہ بات کر رہا ہے۔ میں ان بزرگوں کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھتا کہ وہ کوئی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دنیا ہے، میں اس دنیا سے واقف ہوں، میرے اپنے گھر کی یہ دنیا ہے، میرے والد بھی اسی راہ کے مسافر تھے۔ اس میں آپ ایک مرتبہ اس یقین کے ساتھ داخل ہو جائیں کہ یہ ہے، اور آپ کے اندر ایک خاص طرح کی نفسی صلاحیت موجود ہو، تو ارتکاز توجہ کی مشقیں تھوڑے ہی عرصے میں، جیسے کہ امام غزالی نے کہا ہے، آپ کو اس دنیا میں پہنچا دیتی، اور اس میں فی الواقع ایسے ہی مشاہدات آدمی کو ہوتے ہیں۔ یہ ابتدائی چیز ہے۔ یہ جیسے ہی آپ اس راستے پر پڑھتے ہیں تو سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو جس مخلوق کے کم و بیش حوالے کر دیتے ہیں وہ جنات ہیں۔ وہاں قرآن مجید نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے سب سے بڑھ کر یہ اہتمام کیا کہ یہ کہیں در اندازی نہ کر دیں، اور پھر سورہ جن میں پوری تفصیل بیان کی ہے کہ یہ رجال من الجن اور رجال من الانس کے درمیان کیا ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ہو جاتا ہے اور آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا، وہ روپ دھار لیتے ہیں، وہ فرشتے بن جاتے ہیں، وہ پرانے بزرگ بن جاتے ہیں، وہ پیغمبر کا دربار آراستہ کر لیتے ہیں، تو یہ پھر اس کے بعد یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے یقین و ایذان بڑھتا چلا جاتا ہے، چونکہ آدمی کو اس کا ایک حاصل ملتا ہے اس کی دینی زندگی میں۔ وہ بالکل وہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ایک بری مثال ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے ہے، کہ کسی شخص کو اگر آپ شراب کے نشے میں لے جائیں تو وہ بہت سے غموم ہموم سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی بالکل ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے۔ اس سے آپ کی نماز میں، آپ کے تعلق باللہ میں، آپ کے دنیا کے ساتھ ایک زاہدانہ رویے میں غیر معمولی استحکام آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں مل کر اس اذعان کو آخری درجے میں بڑھا دیتی ہیں۔ تو میرے نزدیک اس کی نوعیت یہ ہے، اس وجہ سے میں بالکل یہ رائے نہیں رکھتا کہ وہ کوئی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ جس وقت آدمی اول تو اس راہ پہ جانا نہیں چاہیے، کیونکہ راہ پہ جائیں گے آپ نہیں تو بالکل حفاظت میں ہے۔ جاتے ہی آپ کے ہاں وہ کمزوری یا وہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، جس کے بعد در اندازی کا موقع ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ماہرین نفسیات کے یہاں دیکھا ہوگا کہ وہ اگر کسی کو ہپنوٹائز کرنا چاہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ میں سپرداری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ ریزسٹ کر رہے ہیں پھر نہیں کچھ ہو سکتا۔ تو یہ ہوتا ہے جب بس پھر وہ
माफ़ी दुनिया वजूद में आ जाती है। इसी से एक मुतल्लिका छोटा सा सवाल है कि अगर हम ये मान जाएं कि भाई जैसे ही लोग इस राह पे निकलते हैं तो वो कमो पेश अपने आप को शैतानों के जिन्नों के हवाले कर देते हैं, तो वो जो फ्यूचर में बताई गई खबरें हैं बाज़ औक़ात मैनो अनसच निकलती हैं, और ऐसे बेशुमार लोग हैं, एम्स्टरडाम भी है और हमारे भी वली करके एक और थे, तो ऐसी उन्होंने बातें लोग कैसे निकाल लेते हैं कि जो एग्जैक्टली सच होती हैं, और फिर जो है जब आदमी उनके मजलिस में बैठता है तो दे कैन आल्सो फील डिफरेंस इन देयर लाइफ। ये वो इर्तकाज़ तवज्जो का जो अमल है वो बहुत सी सलाहियतें पैदा कर देता है। फिर ये कि इनमें से ज़्यादातर लोग पैदाइशी तौर पर वो सलाहियतें लेके आते हैं। जैसे आप ये देखते हैं ना कि एक आदमी में पैदाइशी इल्म की सलाहियत है, साइंसी उलूम में कमाल पैदा करने की सलाहियत है। बाज़ लोग मैंने देखा है कि बचपन ही में ऐसे रियाजी के माहिर होते हैं, हम जैसे लोग तो बाज़ को 2 और 2 4 को भी जमा करने की। मुझे याद है कि मुझे वालदा कहती थी कि मैंने कपड़ा लिया है, मतलब 1.5 आने का ये है, 1.25 आने का वो है, 2.25 का ज़रा कीमत निकाल दो। मैं बिल्कुल ही फारिग हो जाता था, कहती क्या पढ़ा है तुमने और क्या सीखा है। तो ये अपने अपने अज़वाक़ भी होते हैं, तो उसमें ये नफसी सलाहियतें मौजूद होती हैं। बहुत सी आप देखें, आप गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में चीनी बच्चियां हैं और बहुत से लोग हैं, तिब्बत के बाद लोग हैं जिनके यहाँ ये फितरी सलाहियत मौजूद है। दीवार के पार देख लेना है, आवाज़ें सुन लेना है, मुस्तक़बिल की चीज़ों का मालूम हो जाना है। फिर जब आप इन उलूम में जाते हैं तो ये सलाहियतें और बढ़ जाती हैं, पॉलिश हो जाती हैं। और उसके बाद आप बहुत से मैंने तर्ज़ किया कि करामतें दिखा सकते हैं, मौजज़ात दिखा सकते हैं, हो जाता है। कुरान मजीद ने उसकी ख़बर दे दी हमको कि अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो मलका बिल्कीस का तख्त उठा के ले आया। तो अब मलका बिल्कीस का तख्त उठा के ले आना तो जो कमाल है उसका तो अभी ज़हूर नहीं हुआ है इन हज़रात से, वहाँ तक नौबत पहुँच सकती है। तो ये दुनिया ऐसी है, और मेरे नज़दीक इसके अंदर जैसी कशिश है, जिस तरह के इसके मुकद्दमात हैं, जितने गैर मामूली ज़हीन लोग इसमें हैं, और वो जिस तरह से अपने इस मुकदमे को बयान करते हैं, ये सिर्फ अल्लाह की किताब है जो आपको वहाँ से निकाल सकती है, और कोई दुनिया की चीज़ नहीं। अगर मैं देखता हूँ, कुरान को पढ़ता हूँ, सुन्नत को देखता हूँ, तो एक जो बताया जाता है जो है, और दूसरी तरफ जैसे आपने कहा कि शाह इस्माइल शहीद की इन्होंने कि ये वली होते हैं, ये तो फिर इतनी 90% जो हमारी इंडिया पाकिस्तान की है, वो कैसे उन्होंने ये यकीन कर लिया कि ये पैरेलल मज़हब नहीं है? मुझे यानी कि अगर मैं देखता हूँ तो दोनों मुझे अलग अलग नज़र आते हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा फॉलोइंग नहीं। देखिए, उसका जवाब देते हैं, वो जवाबात जो है वो मैंने इसमें नकल कर दिए हैं। अगर आप उसमें देखें तो आखिर में मैंने बताया है कि वो इस सवाल को कैसे एड्रेस करते हैं। यानी वो कहते हैं कि ये भी असल में दीन ही का एक फ़ैज़ है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फ़ैज़ कुरान और हदीस के ज़रिए से मुंतकिल नहीं हुआ। तो शाह वलीउल्लाह उसकी मिसाल दे के बताते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आफ़ताब से खेत में पड़ा हुआ खरबूजा हिद्दत और हरारत और ज़िंदगी हासिल करता है, लेकिन ना खरबूजे को पता होता है कि वो ले रहा है और ना आफ़ताब को पता होता है। ये मिसाल दी है, उन्होंने बताया है कि ऐसे होता है। यानी ये इल्म की एक दूसरी दुनिया है, और जब इस पर एतराज़ किया जाए तो उसके जवाब में भी वो यही कहते हैं कि आप लोगों ने ये असल में इसका मज़ा चखा नहीं है, आप क्या जानते हैं इसको। इस वजह से मैं तो इस पे नहीं तनकीद कर रहा कि ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है। मैं तो सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि देखिए, कुरान मजीद से जो तस्वीर सामने आती है वो ये है, और उसके मुकाबिल में एक तस्वीर ये है। तो आप इसको अलग अलग पहचान लीजिए। उसके बाद अगर कोई गैर मामूली सलाहियत हासिल है कि दोनों को एक कर सकें, करते रहिए ज़िंदगी भर, मुझसे तो नहीं हो सकी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये मेरा एक इसके अंदर पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर मतलब ऐसा लगता है कि इंसान जो है वो खुदा से बिल्कुल ऐसा ताल्लुक़ गहरा होता चला जाता है इस इस जब राह पे इंसान चलता है कि अब अगर मैं सोचता हूँ तो वो
تعلق اس طرح کا جو تعلق جو خدا کے ساتھ جو بنا تھا اس وقت, وہ مطلب میرے سوچتا ہوں کہ ایسا تعلق اگر خدا کے ساتھ کبھی بن سکے تو کیا ہی بات ہے, کیا ہی کہنے ہیں, رائٹ. اور ذہانت مطلب ایسے ذہن ایسا کھل جاتا ہے جیسے انسان اس طرح کی چیزیں کر رہا ہوتا ہے جو اب میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ ایسا کبھی کر پاؤں. تو یہ جو امپیریکل ایویڈنس ہوتا ہے اس کو تو ڈینائی تو خیر نہیں کیا جا سکتا, رائٹ. مطلب یہ آپ ایکسپیرئنس کر رہے ہوتے ہیں. مگر میرا سوال یہ ہے کہ جب خدا کے ساتھ تعلق آپ کا بن رہا ہے, آپ کا ایک اتنا زیادہ شکر کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور اتنا زیادہ خدا کے ساتھ ایک بڑا گہرا ایک تعلق بن رہا ہے, تو پھر اس میں اس کے اندر پھر خرابی کیا ہے علاوہ اس کے کہ چلیں وہ ٹھیک ہے, وہ اگر آپ اس کو نہ مانیں, وحدت الوجود کے فلسفے کو نہ مانیں اور اس طرح کی چیزیں, مطلب اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑیں, مگر باقی جو ہے اس کے اندر پہ خرابی کیا ہے؟ تو کوئی سلسلہ آپ قائم کیجئے ایسا کہ جس میں وہ باقی چیزیں نہ دہرائیں اور صرف اتنا ہی رہ جائے. پھر اگر اس میں کامیابی ہو جائے تو ہم فقیروں کو بھی خبر دیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے. یعنی یہ کیا وجہ ہے کہ وہ باقی چیزوں کے بغیر یہ ملتا ہی نہیں ہے نا, ایک قابل غور بات. تو یہ پورا پیکج ہے, تو اگر آپ اس کو ایجاد کر سکیں تو یہ بڑی خبر ہوگی دنیا کے لیے. یہ خود یہ حضرات بھی اس کی صحیح کرتے ہیں, عام لوگوں کے سامنے وہ اس کے اسی پہلو کو زیادہ نمایاں کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ہمیشہ صحابہ کرام کو معیار بنانا چاہیے, اس لیے کہ ان کے حق میں اللہ کی سند موجود ہے, خیر امت ہے. یہ میں نے نقل کیا وہ اقتباس جس میں دیوبند کے ایک بڑے شیخ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے سامنے بھی یہ سوال تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے ہوتے ہوئے گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, بہت سے معاملات ہیں جو سامنے آتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ سے تو اس کا کبھی صدور نہیں ہوتا. تو یہ چیز ظاہر ہے کہ اشکال پیدا کرتی ہے. تو اس کا دیکھیے انہوں نے جواب کیا دیا ہے. انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ نہیں, ان سے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن چونکہ دین کو مکمل کرنا تھا تو اس لیے جنہوں نے وہاں گناہ کیے یا جن صحابہ کرام سے کوئی بڑی غلطی ہوئی یا کوتاہی ہوئی, وہ اصل میں انہوں نے دین کی تکمیل کے لیے جس طرح سے کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی دوا کے لیے پیش کرتا ہے کہ مجھ پہ تجربہ کر لیں, تو اپنے آپ کو پیش کیا اور پھر یہ مصرع نقل کیا ہے کہ گویا اپنے آپ کو پیش کر کے خدا سے کہا کہ تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر. تو اس طرح ان سے گناہ بھی ہو گئے, یعنی یہ کرائے گئے گویا تاکہ دین کی تکمیل ہو جائے, ورنہ کوئی امکان نہیں. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے انقطاع کے بعد جو صحابہ کرام ایسا کرتے تھے وہ مشرک بنا دیتے. اب آپ اتنے سوالات نہ کریں نا. اس کے بعد پھر کچھ ہیں روایات میں کچھ چیزیں مل جاتی ہیں, کوئی یا ساریت الجبل ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پھر اس سے یہ دنیا چلتی رہتی ہے. ان روایتوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی وہ الگ بحث ہے. وہ آپ کریں گے, تنقید کریں گے, تنقید کریں گے, کبھی متن پر کبھی سند پر, تو اس کو بھی وہ کوئی اچھا کام نہیں سمجھتے. ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے ایک بڑی چیز سے محروم کیا جا رہا ہے لوگوں کو. تو میرے نزدیک یہ ٹھیک ہے بالکل کہ ارتکاز توجہ کی جو مشقیں ہیں آدمی اگر وہ کرے اور شیخ کے ساتھ ایک خاص طرح کا تعلق پیدا کر لے تو جس کیفیت کو ہمارے بھائی نے بیان کیا وہ ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے بالکل. یہ آپ کو معلوم ہوگا وہ ڈاکٹر جواد ہاشمی ایک کورس کروا رہے ہیں, اس میں انہوں نے یہ صوفی سوچ کو بلکہ صوفیاء کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے. ایک کو وہ سوبر صوفی کہتے ہیں, ایک کو وہ ہائے صوفی کہتے ہیں. تو جیسے میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, خود میرے دوست رہ چکے ہیں جو کہ کئی عالم گھوم کے آ چکے ہیں کئی موقعوں پہ, جس میں صوفیزم کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہی مختلف قسم کی ادویات کا اشیاء کا استعمال کر کے آپ کا ذہن ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے جو کہ بظاہر آپ نہیں دیکھ سکتے. تو اس میں کس حد تک اس کی پاسبلٹی ہے کہ یہ جو عالم بیان کیے جاتے ہیں, یہ جو ایکسپیرینس بیان کیے جاتے ہیں, یہ
اس میں کسی ادویات کا ہاتھ ہو یا کسی ایسی اشیاء کا ہاتھ ہو استعمال، جن کے استعمال سے آپ کی ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں عام جڑی بوٹیوں میں، مشرومز میں، ان چیزوں میں عام پائی جاتی ہیں۔ بھی آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ایسی بہت سی دوائیں ہیں جن سے یہی دنیا پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب کا ان کی شہادت سے کچھ برس پہلے ایک بڑا غیر معمولی حادثہ ہوا تھا، اور اس میں ان کو بڑی تکلیف پہنچی، ان کے جگر کٹ گیا، ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، ان کی گردوں کو نقصان پہنچا، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ وہ ہسپتال میں رہے، اس ہسپتال میں ان کو اسی طرح کے تجربات ہوئے، بلکہ اس میں میں ابھی نہیں گیا تھا، لیکن میں ان سے ملا، میں نہیں گیا تھا ابھی، میں ان سے ملا، اور وہاں ہسپتال میں ان کے اور میرے درمیان بڑے اہم معاملات پہ گفتگو ہوئی۔ تو انہوں نے جب اپنے ڈاکٹروں کو کہا تو وہ ہنسے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ کچھ ہو سکتا ہے، یہ فلاں فلاں دعائیں ہیں جن سے۔ اور ڈاکٹر صاحب بعد میں بھی کہتے، وہ خود ڈاکٹر تھے، تو بعد میں بھی کہتے تھے کہ مجھے ادنا درجے کا بھی کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ میں بیداری میں آپ سے بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ پوری ملاقات کی روداد انہوں نے دہرائی اور بتایا کہ لباس یہ پہنا ہوا تھا، یہ صورت تھی، آئے ایسے تھے۔ میں نہیں گیا تھا اس وقت تک، یعنی اس کے میں کچھ دنوں کے بعد گیا ہوں، تو اس وقت مجھے انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ تو یہ دوائیں بھی ہیں، جو یہ دوائیں اثر کرتی ہیں نا، اصل میں نفسی علوم میں اسی نوعیت کی ایک باطنی دنیا، وہ غلط نہیں کہتے کہ یہ اصل میں سیر باطن ہے، ہمارے اندر ایک دنیا ہے، یہی دنیا ہے جو ہر عام آدمی کو خواب میں نظر آتی ہے، یعنی خواب میں یہی چیزیں تمثیل کے پیرائے میں ڈھلتی چلی جاتی ہیں، اور وہی چیزیں اگر آپ وہ خاص مشقیں کریں، ارتکاز توجہ میں جائیں، جیسے ہی آپ جاتے ہیں تو ایک طرف وہ قوت بہت بڑھ جاتی ہے، اور دوسری جانب یہی ارتکاز آپ کو کوئی منزل سامنے رکھ لیں، تو اگر آپ مسلمان ہیں، خدا سے تعلق ہے، قرآن سے تعلق ہے، نماز سے تعلق ہے، تو اس میں رسوخ پیدا ہو جائے گا۔ کوئی اور رکھ لیں تو اس میں ہو جائے گا۔ بعض موقعوں کے اوپر لوگ ایک دوسری منزل سامنے رکھ لیتے ہیں، وہ عشق ہے، اس میں ایسا رسوخ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے سنایا یہ قصہ کہ میرے ایک شاگرد ہیں، عالم ہیں، ایک مسجد میں امام خطیب تھے، تو آئے میرے پاس اور آگے مجھ سے کہنے لگے کہ میں اب اجازت لیے بغیر تو نہیں کروں گا یہ کام، پہلے تو میں کر لیتا تھا، لیکن ہمسائے میں ایک لڑکی ہے اور بس۔ تو میں نے کہا تمہارے تو اتنے بچے ہیں، یہ کیا کرنے جا رہے ہو تم؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، وہ اب دیکھیں نیکی اور خیر ہی کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تمہیں پٹائی ہوگی تمہاری۔ وہ کہا نہیں، آپ اجازت دیں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، بس 2 دن تعویذ کرنا ہے، اس کے بعد وہ خود آ کے دے جائے گی رشتہ۔ تیسرے چوتھے دن مجھے اطلاع ملی کہ ولیمہ ہو رہا ہے۔ جاوید صاحب، یہ جو ہم بات کرتے ہیں ان کے وداؤٹ ڈیو ریسپیکٹ ٹو یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ سیکریٹیو کیوں ہیں؟ مطلب وہ اگر چیز ان کو سمجھ آئی ہے، اگر یہ اس چیز کو جیسے بھی کوئی بھی میتھڈالوجی ہوتی ہے، کوئی بھی سوچ ہوتی ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر آ کے کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے، تو یہ اتنے سیکریٹیو کیوں ہوتے ہیں؟ ایسے ہی کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ سب کچھ اکابر کی کتابوں میں موجود ہے۔ یعنی آپ مثلا قوت القلوب کا مطالعہ کریں، آپ غزالی کی احیاء کا مطالعہ کریں، آپ کتاب اللمع کا مطالعہ کریں، آپ کشف المحجوب کو پڑھیں، اسی طرح سے پھر شاہ ولی اللہ کی جو صوفیانہ کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں، شاہ اسماعیل کی اس کتاب کو دیکھیں۔ یہ تو بڑی غیر معمولی کتاب ہے، یعنی اس کے اندر اصل میں یہ کہتے ہیں نا اولین و آخرین کا علم، وہ بہت ہی اعلیٰ طریقے سے بیان کر دیا۔ شیخ احمد سجادی کے مکتوبات۔ جاوید صاحب، حکمت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے یہ کہنا ٹھیک نہ ہو، لیکن حقیقت کے لحاظ سے تو یہ کفر ہی ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے آپ میں کوئی ہے روح مولوی، یعنی تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ فتویٰ نہ لگا لیں۔ نہیں، فتوے کی بات نہیں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پوری امت کے بہت بڑے حصے کو اس سے متاثر ہے، اور اس سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں کہ اس کی کوئی کانٹ کاؤنٹ ہے۔ ہاں، لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ
یہ صدیوں کے تجربے کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں. جی آپ صرف دین کے اصل حقائق اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اس کے اصل استدلال کے ساتھ کھولتے چلے جائیں, اور مقابل کی چیزیں جیسے میں نے آج بیان کیا ان کو بے کم و کاست سامنے رکھتے جائیں. یعنی بجائے اس کے کہ آپ کوئی فتویٰ لگائیں, کوئی تردید کریں یا کچھ اس طرح کی بات کریں, آپ اس پورے استدلال کو بھی سامنے رکھ دیں. یہ کام جو ہے یہ اگر آپ کریں گے تو اس میں خود بخود لوگوں کے ذہن کھلیں گے. لیکن جس وقت کچھ مناظرانہ اور کچھ فتوے بازی کا انداز اختیار کر لیا جاتا ہے تو اس سے چیزیں صحیح نہیں ہوتی, اور نہیں یہ زیادہ بات پختہ صحیح ہے, ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. اس لیے دیکھ لیے میں نے اس پورے مضمون میں کوئی تبصرہ نہیں کیا, ایک برسوں سے چھپا ہوا ہے. کبھی کوئی آدمی نہیں کہہ سکا کہ اس میں نے کسی فرد پر یا کسی چیز کے اوپر کوئی حکم لگا دیا, بس بیان کر دیے یہ دین ہے. اب بھی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ قرآن ہے, یہ قرآن مجید میں پیغمبری کا منصب ہے, یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں, اور یہ وہ مناسب مقامات ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے. یہ وہاں کی تصویر ہے, یہ یہاں کی تصویر. آپ خود فیصلہ جی. کریں. میں تو ویسے اپنے لیے پوچھ رہا تھا. جس ون بہت شکریہ. اس فیلڈ میں بڑے ہیں, مجھے ملے ہندو اور سکھ جو کہ اس معاملے میں بڑے ایڈوانس اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمان یا غیر مسلم سے. یہ تو ایک عالمگیر مذہب ہے, عالمگیر مذہب. یہ آپ کو ریلیجس ہیں, وہ بھی بڑے اپنے اللہ کو پہنچے ہوئے ہیں, اور وہ بھی ریلیجن میں اس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے اس روحانیت کے. مذہب سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں. کسی بھی ریلیجن سے یہ ایک آن لائن سوال موصول ہوا ہے. یعنی مذہبی لوگ نہ ہوں تب بھی اس راستے پر بڑھ جاتے ہیں, لیکن اس میں ایک نقصان ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ جس وقت قوتیں اور طاقتیں حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ جو انسان کے اندر ایک اور دنیا بھی تو ہے نا خواہشات کی, تو وہ اس کے اسیر ہو جاتے ہیں. مذہب کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان ان راستوں پر نہیں جاتا. یہ سوال ہے کہ اور دیکھنے والوں کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ چونکہ وہ نہیں جاتا بلکہ اور زیادہ عبادت میں ریاضت میں پختہ ہوتا ہے, تو اس سے تصویب ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ سب بھی درست ہے. یہ ہے ایک نازک چیز اس میں. یعنی وہ طریقہ اختیار کریں تو وہاں شیطنت آ جاتی ہے, یہ اختیار کریں تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. جی اسی بات سے متعلق سوال پوچھا ایک صاحب نے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک عبارت انہوں نے لکھی ہے, کل حقیقت لا تشہد لها الشریعہ وہو زندقہ. ہر وہ حقیقت جس کا دعویٰ ثبوت شریعت میں نہ ہو وہ زندقیت یا بے دینی ہے. تو یہ پوچھتے ہیں کہ انہی حضرات کی کتابوں میں اس طرح کی عبارتیں مل جاتی ہیں, تو اس کی روشنی میں جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ان کی توجیہ کیوں نہ کی جائے, جب وہ یہ مان رہے ہیں کہ شریعت ہی اصل ہے اور باقی سب کچھ اس کتاب ہے. آپ فتوحات مکیہ کو پڑھیں, اس میں بھی وہ یہی بات بیان کرتے ہیں. بلکہ فتوحات مکیہ میں جو عقائد بیان کیے ہیں شیخ اکبر نے اپنے, ان پر تو نثار جائیے. تو یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں. اب ان کو کہیں کہ یہ ذمہ داری سنبھالیں اور یہ جو کچھ بیان فرمایا جا رہا ہے اس کی توجیہ کر دیں اس کی روشنی میں. یہ اصل میں دنیایں دو الگ الگ ہیں. السلام علیکم. آپ دیکھیے نا کہ اب مثلا میں آپ کہتے ہیں نا شریعت کے خلاف نہیں, یہ کہہ رہے ہیں نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے. تو اب آپ اصل میں کیا کر رہے ہیں, اس پوری تاریخ میں دیکھ لیں, آپ ان چیزوں کی توضیح نہیں کر رہے یا ان سے دستبردار نہیں ہو رہے, آپ لم یبقى من النبوہ الا المبشرات کی توضیح کر رہے ہیں. الٹ ہے صورتحال, اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر یہ کوئی ایسا راستہ تلاش کر لیں تو مجھے کسی سے دشمنی ہے نہیں بالکل. میں تو السلام علیکم. غامدی صاحب, یہ کرامات کے سلسلے میں ایک سوال ہے. جیسے ابھی آپ عرض کر رہے تھے کہ کرامات وغیرہ کا جو یہ حصول ہے اس کا تعلق کوئی اسلام سے نہیں بلکہ بہت سے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی نفسی علوم میں مہارت حاصل کر کے ایسا کام کیا ہے. تو آج کی دنیا میں یہ چیز ہمیں اتنی نظر نہیں آتی واضح طور پہ. اس کی یا تو باتیں ہم کچھ قرآنی کتابوں میں ہی پڑھتے ہیں یا پھر ہمیں کہیں سنی سنائی باتوں میں یہ چیز ملتی ہے. تو اگر ہم قرآن پاک کا بھی بیان سامنے رکھیں جو قرآن نے ملکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں بیان کیا ہے, تو یہ کیسے سمجھا جا سکے گا کہ آج اس کا حصول ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں ہو رہا تو قرآن کا بیان تو سامنے ہے, اس کی ذرا توجہ کیجیے گا.
اصل میں جس وقت آپ لوگ باغی ہو جاتے ہیں نا تو آپ ان حلقوں میں جاتے نہیں. جائیں ذرا اور دیکھیں کیسے کیسے لوگ وہاں پائے جاتے ہیں. میں تو چونکہ رہا ہوں تو اس لیے میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. میرے اپنے کچھ تجربات ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی ہوا ہے. خود میرے اپنے ساتھ بعض بزرگوں کے تجربات ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یوں نہیں ہے کہ یہ علوم باقی نہیں رہے یا ان کے ماہرین باقی نہیں رہے. ایسا نہیں ہے. ہم اس دنیا میں جاتے نہیں. جب میں سیکریسی کی بات کر رہا تھا اس کے اندر جب یہ الحق والا نعرہ جو سر ربوبیت کا راز افشاں کرنے والی بات ہے تو وہ سیکریٹیو نہیں ہوا تھا کہ تم ٹھیک تھے لیکن تم نے بات آگے کیوں کر اس ریفرنس میں اگر بات کی. ہاں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے یا یہ جو دنیا ہے اس دنیا کو عامی لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے. عامی لوگوں کے سامنے عارفوں سے بیان کی جائے گی, بیان ہوگی. امام غزالی جیسا آدمی کہتا ہے کہ سر ربوبیت ہے, اس کا افشا کفر ہے. جی جب قرآن اور سنت میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو کہیں بھی نہیں کہ آپ نے اللہ کو حاصل کرنا ہے, صرف یہ ہے کہ آپ نے اچھے کام کرنے ہیں, آخرت میں یہ ہوگا یہ ہوگا. تو پھر ایک طرف قرآن اور سنت اور احادیث اس طرف پڑھی ہوئی کہ آپ نے اللہ کے پیغمبر کو فالو کرنا ہے اور آپ کو آخرت میں یہ ملے گا. تو یہ کہاں سے آ گیا کہ میں نے یا دوسروں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے یا وہاں پہ پہنچنا ہے, یہ کہاں سے آ گیا؟ بہت برتر ذہانت کے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ داعیہ بڑی شدت سے پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اگر اللہ کی کتاب یہ حدود نہ متعین کرتی تو میں اپنی طبیعت کے لحاظ سے اسی دنیا کا آدمی تھا. ایک خاص طرح کی ذہانتیں ہوتی ہیں جو نہیں مطمئن ہوتی اتنے پر. یعنی دل چاہتا ہے کہ اگر یہ دنیا حاصل ہو سکتی ہے تو کیوں نہ حاصل کی جائے. علم لدنی کا نام لے کر علماء کرام اور صوفیہ نے تو ایک تہلکہ مچا دیا, یعنی کہ اسلام کی جڑ پہ کمہاری چلا دی انہوں نے علم لدنی کے. بس سخت سخت باتیں نہیں کرنی, اس سے بچنا چاہیے. بہت زیادہ اس کے اوپر اسلام کے میں بار بار یہ توجہ دلاتا ہوں کہ اب ہمارے ہاں علم کا طریقہ ہونا چاہیے چیزوں کے بارے میں. اور علم کا طریقہ یہی ہے کہ آپ مختلف نقطہ نظر کو, مختلف تعبیروں کو بے کم و کاست جیسے کہ وہ ہیں سامنے رکھتے ہیں. اب یہ برسوں ہو گئے اس مضمون کو چھپے ہوئے, تو بہت سے لوگ یہ تبصرے اس کے اوپر کرتے ہیں کہ دیکھیے اس میں انہوں نے چند اقتباسات بیان کر دیے ہیں, پوری بات بیان نہیں ہوئی. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ اس میں سے سب سے زیادہ کوئی نازک مقام لیں ایک, اور اس کو اصل سیاق سباق میں رکھ کے بتا دیں. یہ پچھلے سارے عرصے کے دوران میں یہ کام کسی نے نہیں کیا, وہ اپنی جگہ پڑا ہوا. اس میں کشش بہت ہے, بہت کشش. تصوف اور زہد کے کو کوئی ایسی ڈیفائن لائن ہونی چاہیے کہ آدمی سمجھے کہ یہ زہد ہے اور یہاں سے تصوف شروع ہو جاتا ہے. تو کیونکہ زہد آپ زہدی کے لفظ کو دیکھ لیں کہ یہ قرآن مجید بالکل خالی ہے اس سے. ایک ہی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور وہاں پر حضرت یوسف کو بیچنے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی یہ بھی کوئی تعبیر نہیں, کوئی اصطلاح نہیں ہے. بعض روایتوں کے اندر آپ کو مل جائے گا, لیکن یہ قرآن مجید بالکل خالی ہے اس سے. یعنی یہاں پر اس نے اعلیٰ ترین مراتب بھی بیان کیے ہیں, ان المسلمین والمسلمات فلاں اور فلاں. وہاں بھی زاہدین والزاہدات کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ جو زینتوں پر گفتگو کی ہے سورہ اعراف میں وہ بالکل ہی دوسری تصویر دیتی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں جو خرچ اخراجات کے بارے میں تصور پیش کیا وہ بھی اس سے بالکل مختلف ہے. تو یہ تعبیر بھی صحیح نہیں ہے. یعنی اسی وجہ سے قرآن اس کو اختیار نہیں کرتا. قرآن مجید جو ہمیں تصور دیتا ہے اس میں اگر آپ اس کا کوئی مقام رکھنا بھی چاہتے ہیں تو زیادہ کیا ہوگا بھئی, آپ آخرت کو اپنی اصل منزل بنائیں اور دنیا کے ساتھ وہ تعلق نہ رکھیں جو کہ اس میں غلطان ہو جانے والوں کا ہے.
باقی دنیا کو برتنا، دنیا کے اندر اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کرنا، جو خدا نے آپ کے لیے امتحان گاہ بنائی ہے اس میں جو کچھ قوت آپ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ شریک ہونا، قرآن مجید سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ اس میں دنیا کو چھوڑ دیں گے. تو زہد کی بھی کچھ اچھی تعریف کر لینی چاہیے تاکہ وہ کہیں قرآن مجید کے نظام میں بیٹھ سکے، ورنہ مشکل ہے. حسن بصری کے بارے میں تو یہی لکھتے ہیں کہ بھی زاہدین کے بعد تابعین میں تھے تو زہد کا انہوں نے شروع کیا سمتھنگ لائک دیٹ. تو یہ ابتدا یہیں سے ہوئی ہے. یعنی انسان کے اندر غیر دنیا ہے، دنیا میں لوگ غلطان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیاست بازی، جنگیں، تو اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں شروع میں اس جانب وہی لوگ آئے کہ جو اس سے بیزار تھے اور بڑی نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ اس دنیا میں پڑھ کے حاصل کیا ہوا ہے ہمیں. تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ ایک ایسی زندگی بسر کریں جس میں دنیا کی آلائش کم سے کم ہو. تو شروع میں کوئی ایسی بڑی قابل اعتراض چیز بھی نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ ایک رجحان طبیعت آپ کہہ سکتے ہیں. آگے بڑھ کر پھر فلسفہ بننا شروع ہو گیا. اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جاوید صاحب یہ قرآن جی سے اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہی مطلب اس کے علاوہ جا نہیں سکے. یہ جو آپ نے بھی باتیں بتائی وہ مجبوری ہے نا. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے میں نے تو قرآن مجید میں آپ میری تفسیر دیکھیں، اس میں ان مقامات کے اوپر بڑے تفصیلی نوٹ لکھ دیے ہیں. قرآن بالکل قبول ہی نہیں کرتا، اس رجحان ہی کو قبول نہیں کرتا، اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی وہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا سے آپ اس لحاظ سے بے رغبت ہوں کہ یہ کبھی آپ کو اسیر نہ کر سکے، کبھی حق و باطل کا معیار نہ بن سکے، کبھی آپ کو خدا کی نافرمانی کی طرف نہ لے جا سکے، کبھی اعلیٰ مراتب کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے. اس پہلو سے تو ضرور کرتا ہے بات، لیکن دنیا کی زینتوں کے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ یہ زینتیں پیدا ہی میں نے اہل ایمان کے لیے کی ہیں. کون ہے جو اس کو حرام قرار دیتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جب زینتوں کے بارے میں آپ کا تصور بدل جائے گا اور اس طرح انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک کے وہاں پر آ جائیں گے تو وہ دنیا بن نہیں سکتی پھر اس کے نتیجے. یعنی آئیڈیل دنیا جو اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں اس سے بڑی مختلف ہے.